آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بارک اللہ فیکم اور بارک اللہ و بکم، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں فیکم، کہیں ہم یہ استعمال کرتے ہیں یا بکم، ٹھیک ہے، یا بارک اللہ فیکا، تو ان جو مختلف تعبیرات ہم استعمال کرتے ہیں اس کے مختلف مطلب کیا بنتے ہیں، مطلب ان عبارات کے مختلف معنی کیا بنتے ہیں۔ سب سے پہلی عبارت ہمارے پاس ہے بارک اللہ بیکی، اس کو ہم مذکر و مؤنث کے اعتبار سے تبدیل کر لیں گے۔ بارک اللہ بکا یعنی ای جعل اللہ سببا فی صلاح الامتی، کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ امت کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ تو اس وقت ہم سامنے والے کو کہیں گے، جب ہمارا مطلب اور مقصود یہ ہوگا تو ہم کہیں گے بارک اللہ بیکی، کہ اللہ تمہارے ساتھ برکت رکھے، مطلب تمہیں جو ہے وہ امت کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس طرح سے بارک اللہ فیکا یا بارک اللہ فیکی، مؤنث کے اعتبار سے ہم اس کو تبدیل کر لیں گے۔ تو بارک اللہ فیکا کا مطلب یہ ہے کہ ای جعلک اللہ من المبارکین الصالحین الحافظین لحدود اللہ القانتین لہ والآمرین بالمعروف والناہین عن المنکر، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں نیک لوگوں میں اور اس کے علاوہ محافظین لحدود اللہ یعنی اللہ کی حدود کی جو ہے حفاظت کرنے والوں میں، اور قانتین مطلب اس کے فرما برداروں میں، وآمرین بالمعروف اور نیکی کا حکم دینے والوں میں، والناہین عن المنکر اور برائی سے روکنے والوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں شامل کر دے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بارک اللہ فیکا یعنی اس میں تمہارے لیے اللہ برکت ڈالے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک لوگوں میں اور اس کی حدود کی حفاظت کرنے والوں میں اور فرما برداروں میں، نیکی کا حکم کرنے والوں میں اور برائی سے روکنے والوں میں جو ہے وہ شامل کر دے۔ اس طرح سے وبارک اللہ فیکا اور وبارک اللہ بکا، اس کے مطلب میں کیا فرق ہوگا، یعنی یہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ جب آپ کہیں گے بارک اللہ فیکا یعنی تمہاری ذات کو مختص کیا گیا، یعنی سامنے والے کی ایک ذات کو اگر مختص کیا جائے تو ہم اس میں صرف اس کے لیے دعا دے رہے ہیں اس کو کہ اللہ تمہارے لیے برکت دے، تو بارک اللہ فیکا کہیں گے۔ اور جب ہم نے کہنا ہے کہ تمہارے ارد گرد کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی تم سے مستفید ہوں، انہیں بھی تم سے فائدہ ملے، یعنی تمام لوگوں کی اصلاح کا تم سبب بنو، تو اس وقت ہم کہیں گے بارک اللہ بکا۔